الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. سامعین بزم، عزیز بھائیوں، محترم بزرگوں، رفقائے بزم، سارے انسان مثل اعضاء یکدیگر ہیں، یعنی ایک انسان کے اعضاء کی جو حالت ہوتی ہے ویسے ہی سارے انسانوں کی حالت ہونا چاہیے۔ اگر پیر میں درد ہے تو سر بھی متاثر ہے، آنکھیں بھی متاثر ہے، اسی طرح بنی آدم کا حال بھی ہونا چاہیے۔ خاص کر مسلمانوں کا اکثر ان کو ایک دوسرے کی ضرور مدد کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو دوسرے کے غم سے غمگین ہونا چاہیے، دوسرے کے رنج سے رنجیدہ ہونا چاہیے اور اس کو دور کرنے کی تدبیروں میں لگنا چاہیے، جس قسم کی تدبیر بھی ممکن ہو، اس لیے کہ تدبیریں مختلف ہوتی ہیں۔ کسی چیز کی تدبیر یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، کسی کی تدبیر یہ ہے کہ اس کے لیے اسباب اختیار کیے جائیں۔ غرض یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے دکھ درد سے غافل ہرگز نہ رہنا چاہیے۔ یہ انسانیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حدیث مبارک میں فرمایا: کمثل اعضاء جسد واحد، شریعت مطہرہ نے مساوات کی یہاں تک رعایت کی ہے اور اس کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب گوشت پکایا کرو تو اس میں شوربہ زیادہ کر لیا کرو۔ آگے فرماتے ہیں وَتُعَاهِدُوا جِيرَانَكُمْ، انسان بخل کی صفت سے طبعی طور پر بخل کی صفت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز میں دوسرے کو اپنی برابر نہیں دیکھنا چاہتا، اپنے خاص چیزوں میں طبعاً دوسرے کی شرکت گوارا نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے بھی اس کی اجازت دی ہے اور یہ بالکل فطرت کا تقاضا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ غالباً ہر شریعت آسمانی میں اس کی اجازت ہوگی۔ قرآن میں ارشاد ہے: هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء۔ تم خدا کی مملوک کو خدا کے برابر کیسے قرار دیتے ہو؟ حالانکہ اگر تمہارا ایک غلام ہو تو کیا تم اس کو اپنے برابر سمجھ لو گے؟ یعنی
نفعوں کے حاصل کرنے میں تم ان کو اپنے برابر نہیں سمجھ سکتے۔ اس مثال کو ذکر کر کے حق تعالی شانہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر برابری نہیں کر سکتے ہیں تو برابری کرنا واجب بھی نہیں ہے، اور حکمت اس کے واجب نہ ہونے کی یہ ہے کہ اس پر بہت کم آدمی عمل کر سکتے ہیں۔ اسی بنا پر حدیث سے بھی اس کی اجازت مفہوم ہوتی ہے، چنانچہ ارشاد ہے اگر غلام سے اچھا کھانا پکواؤ تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کو اپنے ساتھ کھلاؤ، لیکن اگر ایسا نہ کر سکو تو کم از کم اتنا ضرور کرو کہ ایک لقمہ بنا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دو۔ اور اس حدیث میں بھی علاوہ تعلیم ہمدردی کی ایک بڑی حکمت تمدنی بھی ہے کہ اس سے چوری کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ جب غلام یہ سمجھے گا کہ آقا خود مجھے دے گا تو چوری نہ کرے گا۔ لیکن اگر مساوات نہیں کر سکتے، جیسا کہ حق تعالی شانہ نے فرمایا مساوات باہم نہیں ہو سکتی، اس لیے خدا نے اس پر انکار فرما دیا۔ اور یہ قاعدہ مقررہ ہے کہ جب کسی امر کو نقل کر کے قرآن و حدیث میں اس پر انکار نہ کیا جائے تو وہ ہمارے لیے بھی شریعت ہوتا ہے، جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ لیکن اگر کسی شخص کو یہ شبہ ہو کہ حدیث میں تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا البسوہم مما تلبسون واطعموہم مما تطعمون، پھر عدم مساوات یعنی برابری نہ کرنے کی اجازت کہاں ہوئی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ پیغمبر کا یہ حکم کہ لوگوں کو بھی غلاموں کو بھی وہی کپڑے پہناؤ جو تم پہنتے ہو، وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، یہ حکم وجوب کے لیے نہیں بلکہ پسندیدگی کو بتانے کے لیے ہے۔ وجوب کے انداز میں پیغمبر نے اس لیے فرمایا کہ مخاطب اس کے ایک خاص شخص تھے۔ واقعہ اس کا یہ ہوا تھا، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو کہ نہایت جلیل القدر صوفی مشرب صحابی ہے، ان کی شان دوسرے صحابہ سے بالکل الگ ہے۔ ایک مرتبہ یہ غلام سے لڑ رہے تھے، اسی درمیان میں انہوں نے اس کے نسب پر طعن کیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر شکایت کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور یہ فرمایا اِنَّكَ امْرُؤٌ وَفِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے، ان کو حقیر نہ سمجھو بلکہ جو خود کھاؤ وہ کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ اس واقعے میں اگر تعلیم مجاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود کہا جائے تو اس کی خصوصیت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صیغے کو تاکید کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا یہ عاشقانہ مزاج بھی دیکھیے کہ انہوں نے آقا کی اس بات پر یہاں تک عمل کیا کہ ایک مرتبہ ان کے پاس دو چادریں تھیں جن کے مجموعے کو عربی میں حلہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک تو خود پہن لیا اور ایک اپنے غلام کو دے دیا۔ ایک شخص نے ان کو ایک چادرے میں دیکھا تو کہا ابو ذر یہ چادر دونوں اگر تم رکھتے تو پورا حلہ ہو جاتا اور اچھا لگتا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو تم سچ کہتے ہو، لیکن میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ۔ اس روز سے میں اپنے اور غلام کے کھانے کپڑے میں کچھ فرق نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی اتنا نہیں کر سکتا تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ
اگر گوشت پکایا کرو تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو، یعنی اگر اپنے برابر دوسروں کو بھنا ہوا گوشت نہ کھلا سکو تو پڑوسیوں کو کچھ شوربہ ہی دے دیا کرو۔ بعض صالحین کا بھی عمل اس کے موافق سنا گیا کہ جب ان کے ہاں گوشت پکتا تو شوربہ بڑھا کر پڑوسیوں کو بھی دے دیتے تھے۔ ایسا حکم ہے کہ عمل کرنے والے کو اس میں ذرا بھی گرانی نہیں ہو سکتی، اور مصلح کی یہی دانائی ہے۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دانا اور عقل مند کون ہو سکتا؟ عرض کرنے کا مطلب ان احادیث شریفہ سے یہی ہے کہ ہمدردی کی سخت ضرورت ہے۔ بعض احادیث سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی کرنا ضروری ہے، ان کو ستانا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے اگر سواری کو ٹھہرا کر بات کرنا ہو تو اس پر سے اتر پڑو اور اس پر چڑھے چڑھے زیادہ باتیں مت کرو، حتیٰ کہ جن جانوروں کے ذبح کرنے قتل کرنے کی بھی اجازت دی ہے ان کے ذبح اور قتل کے بھی قاعدے بتلا دیے گئے ہیں۔ اس میں ظلم کی اور ترسانے کی ممانعت بلکہ اس پر وعید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ذبیحے کے لیے چھری کو تیز کر لیا کرو اور جلدی ذبح کیا کرو، جب 4 رگیں کٹ جائے تو پھر آگے تک چھری چلانا بھی جائز نہیں، کیونکہ 4 رگوں کے کٹنے کے بعد فوراً تو جان نکلتی نہیں، اس لیے اگر آگے بھی چھری چلائی جائے گی تو بلا ضرورت اس کو تکلیف ہوگی اور یہ حرام ہے۔ غرض جانور کے ذبح کو بھی بے رحمی کرنا شریعت اسلامیہ نے جائز قرار نہیں دیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے ایک فاحشہ عورت چلی جا رہی تھی، راستے میں اس نے ایک کتے کو دیکھا، پیاس کے مارے سسک رہا ہے۔ اس عورت کو بہت افسوس ہوا، اس نے کتے کے لیے پانی تلاش کرنا شروع کیا، آخر ایک کنواں ملا، لیکن اس کنویں پر نہ رسی تھی نہ ڈول۔ اس عورت نے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا اور اپنی اوڑھنی سے رسی کا کام لے کر پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ خدا تعالیٰ نے اس عمل کی بدولت اور اس کے جانور پر رحم اور ہمدردی کرنے کی بدولت اس کے عمر بھر کے گناہ بخش دیے، بے حساب اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس حدیث کو سن کر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جانوروں کو پانی پلانا بھی ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر جاندار کو آرام دینے میں ثواب ہے۔ غرض جب شریعت میں جانور تک کو آرام دینے کا حکم ہے تو کیا اس میں انسان کو آرام پہنچانے کا حکم نہ ہوگا؟ یا انسان کا کوئی حق اس شریعت میں مقرر کیا گیا ہوگا؟ افسوس ہے، صد افسوس، آج کل زیادہ تر لوگ جانوروں پر تو رحم کرتے ہیں لیکن اپنے بھائیوں پر رحم نہیں کرتے۔ بعض کی تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ان کے گھر میں چیزیں رکھی رکھی سڑ جائیں گی، لیکن کبھی یہ توفیق نہ ہوگی کہ پڑوسیوں کو یا کسی دوسرے حاجت مند کو اس میں سے کچھ دے دیں۔ اگر کسی کو دیں گے تو ایسے شخص کو جس کے دینے سے ان کا نام ہو یا ان کا کوئی کام نکلے، تو یہ دینا حقیقت میں اپنے ہی کو دینا ہے۔ باقی رحم کے لیے بہت کم لوگ ہیں کہ وہ کسی کو کچھ دیتے ہوں۔ یہ لوگ زیادہ تر وہ ہیں جو کہ خود نہایت آرام میں ہیں اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ تکلیف کس چیز کا نام ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال کے متصل قحط میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ جب پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج کل قحط کا زمانہ ہے، لوگ بے وقت میرے پاس غلہ لینے کے لیے آتے ہیں، اگر میں پیٹ بھر کر کھاؤں گا تو مجھ کو ان کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہو سکے گا، تو ممکن ہے کہ میں کسی وقت
غلہ دینے سے انکار کر دوں اور بھوکا رہوں گا، آدھا پیٹ کھاؤں گا، تو ہر وقت یہ معلوم رہے گا کہ بھوک کی تکلیف ایسی ہوتی ہے، اس کو بھی ایسی ہی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص خود آرام میں ہو اس کو دوسرے کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہی سبب تھا کہ پہلے زمانے میں تربیت کرتے وقت کچھ تکلیف بھی دیا کرتے تھے۔ دنیا میں جو کچھ فساد و بگاڑ ہو رہا ہے، اس کے لیے 3 عمل کرنے ہوں گے۔ اس کے انسداد کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، ایک تو گناہ نہ کرنا کہ اس میں ہم لوگ بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ پھر ظلم یہ ہے کہ طرح طرح کے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، اور اس پر ترا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل پاک صاف سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمارے سلف کی یہ حالت تھی کہ باوجود بالکل پاک گناہوں سے صاف ہونے کے بھی وہ اپنے کو گناہ گار سمجھتے تھے۔ الذنون مصری رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ مدین میں قحط پڑا، لوگ ان کے پاس دعا کرنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا بارش کی روک گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، قحط سالی گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ گناہ گار اس شہر میں ہوں، لہٰذا مجھے شہر سے نکال دو تو بارش ہو جائے گی۔ اور یہی نہیں کہ محض زبانی کہہ دیا بلکہ آپ اس شہر سے چلے بھی گئے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے اللہ والے، تقوی جن کا شعار تھا، وہ لوگ ایسے تھراتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے گناہوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ طاعت کو، حق تعالیٰ کی بندگی کو، فرما برداری کو اختیار کریں۔ جن لوگوں کے ذمے زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ دیں، جن کے ذمے حج ہے وہ حج کریں، جن کے ذمے نمازیں ہیں وہ نمازیں قضا کریں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ دعا کریں۔ لیکن دعا کے یہ معنی نہیں کہ جماعت میں کسی ایک نے پکار دیا کہ بارش کے لیے دعا کیجیے، اور دوسرے نے کہہ دیا کہ اے اللہ ہم پر سے مصیبتوں کو دور کر دے، بارش برسا دے۔ یہ تو کوئی دعا کا طریقہ نہیں، بلکہ دعا اس طرح کرنا چاہیے کہ پوری طرح دل ادھر متوجہ ہو، حق تعالیٰ کی طرف لو لگا لے، دل میں درد بھرا ہوا ہو، گریہ و زاری طاری ہو، تب حق تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوں گی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے اطلبوا الارزاق من اسبابها وادخلوا الابیات من ابوابها۔ جس کام کو کرو اس کے دروازے سے کرو، اور دروازہ ہر کام کا وہی ہے جو اس کا اصلی طریقہ ہے۔ جو کام کرو اس میں یہ دیکھ لو کہ ہم خلاف شرع تو نہیں کر رہے ہیں، دین کا جو کام کرو اس کا تو کامیابی کا طریقہ بھی دیکھ لو، اور دنیا کا جو کام کرو اس میں صرف اتنا دیکھ لو کہ جائز ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان 3 تدبیروں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور دنیا کے اندر جو شرور و فتن پھیلائے جا رہے ہیں، خواہ وہ انسانوں کی وجہ سے ہو یا وہ جنات کی وجہ سے ہو، شیاطین کی وجہ سے ہو، ان سب سے ہماری اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب